بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک مرتبہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسولینی سے ملے تو دوران گفتگو باتوں ہی باتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پالیسی کا ذکر چھڑ گیا۔ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسولینی سے کہا کہ میرے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہروں کی آبادی میں غیر ضروری اضافے کی بجائے نئے شہر آباد کیے جائیں۔ یہ سنتے ہی مسولینی خوشی کے مارے اچھلنے لگا اور اس نے کہا کہ پوری دنیا میں شہری آبادی کی منصوبہ بندی کے لحاظ سے اس سے بہترین کوئی اور حل موجود ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ناظرین، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تدابیر بتائی ہیں کہ جن پر اگر آج عمل نہ کیا جائے تو شاید دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے اور اتنا سموتھ طریقے سے نہ چل سکے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 17 ایسی تدابیر شیئر کریں گے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی بہتری کے لیے بلکہ پوری دنیا کی بہتری کے لیے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی، اور آج کی دنیا ان کو ماننے پر مجبور ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کیسے؟ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مدینے کی گلیاں کشادہ رکھو، گلیوں کو گھروں کی وجہ سے تنگ نہ کرو، ہر گلی اتنی کشادہ ہو کہ تو لدے ہوئے اونٹ اس گلی سے آسانی سے گزر سکے۔ اور آج 1400 سال گزر جانے کے بعد دنیا اس حکم پر عمل کر رہی ہے اور شہروں کی تنگ گلیوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے، اور عموماً یہی کوشش ہوتی ہے کہ گلی کم از کم اتنی کشادہ ہو کہ 2-3 وہیکلز آسانی سے وہاں سے گزر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینے کے درمیان میں ایک مرکزی مارکیٹ قائم کی جائے اور اسے سوق مدینہ کا نام دیا۔ آج کی تہذیب یافتہ دنیا یہ کہتی ہے کہ جس شہر کے درمیان مارکیٹ نہ ہو وہ ترقی ہی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ تمہاری مارکیٹ ہے، اس کو ٹیکس فری کرو، اس میں ٹیکس نہ لگاؤ۔ آج دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مارکیٹ کو ٹیکس فری ہونا چاہیے، اور دنیا بھر میں ڈیوٹی فری مارکیٹ کا رجحان فروخت پا رہا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے منع فرمایا تھا، آج پوری دنیا میں فری ربا انڈسٹریز فروغ پا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا تھا، آج اگر دنیا اس حکم پر عمل کر رہی ہوتی تو کوئی خوراک کا عالمی بحران یوں پیش نہ آتا اور یوں ایک عالمی مسئلہ نہ بنا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سٹے میں صرف نقصان ہے، نفع کوئی نہیں ہے۔ آج عالمی مالیاتی بحران نے اس کی کلی کھول کر رکھ دی کہ سٹے میں سچ میں نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع کیا کہ درختوں کو نہ کاٹو، کوئی علاقہ اگر فتح ہو تو پھر بھی درختوں کو آگ نہ لگاؤ۔ آج ماحولیاتی آلودگی دنیا کا دوسرا بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ درختوں اور جنگلات کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک شخص نے مدینہ کے بازار میں بھٹی لگا لی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا، تم بازار کو کیا بند کرنا چاہتے ہو؟ شہر سے باہر چلے جاؤ۔ اور آج دنیا بھر کے انڈسٹریل علاقے شہروں سے باہر قائم کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر بحی النقی نامی ایک سیرگاہ بنوائی اور وہاں پر پیڑ پودے بہت زیادہ اگائے۔ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر سیر و تفریح کے لیے یا آرام کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ اور آج صدیوں گزر جانے کے بعد ترقی یافتہ شہروں میں پارک قائم کیے جا رہے ہیں، تفریح گاہیں بنائی جا رہی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ شہریوں کی تفریح کے لیے تفریح گاہوں کو ضروری سمجھا جانے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میثاق مدینہ کا معاہدہ بنایا جو کہ 52 دفعات پر مشتمل تھا، تو سب قبائل کے لوگوں کو جمع کر کے یہ معاہدہ ترتیب دیا، اور یہ معاہدہ دراصل مدینے کی شہری حکومت کا دستور العمل تھا۔ اس معاہدے نے جہاں شہر کی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا، وہیں خانہ جنگیوں کو ختم کر کے ایک مضبوط قوم بنا دیا۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ خانہ جنگی ختم نہیں ہوتی۔ کئی ممالک اسی آگ میں جل رہے ہیں، اس آگ کو بجھانے کے لیے معاہدوں پر معاہدے کیے جا رہے ہیں اور حل نکلتا کوئی نظر نہیں آتا۔
انہیں بھی آپس میں مل بیٹھ کر کوئی درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ مدینہ میں مسجد نبوی کے صحن میں ہسپتال بنایا گیا تاکہ مریضوں کو جلد از جلد اور مفت علاج مہیا کیا جا سکے۔ آج ترقی یافتہ ممالک وہاں پر علاج حکومت کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، ماہانہ چیک اپ مفت کیے جاتے ہیں، اور اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ یقیناً یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی تھی۔ مسجد نبوی کو مرکزی سیکریٹریٹ کا درجہ حاصل تھا۔ مدینہ بھر کی تمام گلیاں مسجد نبوی تک براہ راست پہنچتی تھیں تاکہ کسی حاجت مند کو پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ آج ریاست کے سربراہ اعلیٰ کی رہائش گاہ میں اس بات کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے کہ ایسی جگہ پر بنائی جائے جہاں پر سب کی آسانی سے رسائی ہو۔ آج سے صدیوں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد سونا نہیں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا اس کو مان رہی ہے کہ ان اوقات میں سونا طبی لحاظ سے انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ ان اوقات میں مستقل سونے کی عادت اپنانے والوں کو 9 مہلک بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اگر ان اوقات میں ورزش کی جائے تو صحت پر بہت ہی اچھے اور مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو جلدی سونا چاہیے۔ عشاء کے بعد فضول گپ شپ سے منع فرمایا تھا۔ آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ رات کو جلدی سونا صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ راتوں میں دیر تک جاگنا ہے، جس کی آج کی نوجوان نسل عمومی طور پر شکار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ کھانا سادہ رکھو، تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ۔ آج پوری طبی دنیا مانتی ہے کہ سادہ خوراک سے صحت بہتر ہوتی ہے، اور زیادہ کھانے سے معدے خراب ہوتے ہیں اور بیسیوں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرو۔ آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور کام بھی دائیں ہاتھ سے کرنے چاہیے۔ مسلمان بہن بھائیوں اور ساتھیوں، ہمارا مقصد آپ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک پیغام پہنچانا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔